موضوع جو عنوان ہمارا ہے وہ ہے بخشش، نظریہ اسباب۔ بخشش کن اسباب کے ذریعے ہوتی ہے، کیسے وہ اسباب ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنی بخشش کروا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کرانے اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور آج کے دور میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اسباب کو دو قسم کے لوگ ہیں جو کثیر تعداد میں جو اسباب اپنے فہم و فراست کے مطابق جنہوں نے اپنے اسباب ڈھونڈے ہیں، بخشش کے لیے اپنے اسباب ڈھونڈ رکھے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان میں سے کن لوگوں کے جو ذریعہ یا اسباب ہیں وہ صراط مستقیم کے مطابق ہیں، اللہ کی مالک کی مرضی کے مطابق ہیں، جیسے مالک نے بتایا ویسے ہیں، یا اپنی خواہشوں کے تحت وہ اسباب ہم نے جو اپنے ذہنوں میں نقش کر رکھے ہیں، جن کے مطابق ہم نے عقیدے بنا رکھے ہیں، وہ درست۔ دوستو اگر آپ آگے آ جائیں گے تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور جمعے میں سب سے جو بہتر عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں اچھی طرح وضو کر کے آئیں اور اگلی صفوں میں جگہ تلاش کریں، وہاں پہ بیٹھیں، تاکہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کو آپ کے کندھے نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِي، میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو کیا ملے گا، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود محبت کرے گا۔ وہ مالک جو کہ ذات اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، جس کو کسی بھی چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ ایک بالکل ہی پرلے درجے کا ایمان والا ہو یا کوئی کافر ہو، چاہے وہ اسلام کو بڑا سپورٹ کرنے والا ہو، چاہے وہ اسلام کا دشمن ہو، وہ اللہ ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کہ اس کی مانے بغیر اللہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ تم سے محبت کرنے لگے گی۔ پہلی یہ ہے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی، اطاعت و فرما برداری کرنے کی، جو سب سے پہلی جزا ہے، جو سب سے پہلا رزق تمہیں ملے گا، جو سب سے پہلی خوشخبری ملے گی کہ اللہ کی ذات تم سے محبت کرنا شروع کر۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسری جو خوبی ہے، دوسری جو انعام ہے تمہارا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ چاہے تمہارے گناہ، صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ
گناہ کر کے میری طرف آتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور اگر وہ بندہ پھر گناہ کر کے میرے پاس آتا ہے میں اس کو دوبارہ توبہ کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. اگر وہ انسان جس کا توکل مجھ پہ ہوتا ہے جس کا تقیہ مجھ پہ ہوتا ہے وہ اگر اعتماد مجھ پہ کرنے والا اگر وہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہوں کے ساتھ لچڑا ہوا میرے پاس آئے گا تو میں اس کو زمین و آسمان کے سے بڑھ کر اپنی رحمت کے ساتھ ملوں گا اور اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ ہے اس مالک کی شان وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے دوسری جو تمہارا انعام ہے فتابعونی. اگر بخشش مل گئی تو انسان کامیاب ہو. واللہ غفور رحیم. اور وہی ذات ہے اللہ کی جو سب سے زیادہ بخشنے والی ہے اور رحم کرنے والی. اس کے علاوہ نہ کوئی تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے نہ کوئی تمہارے اوپر کوئی ایسا جو ہے تمہارے گناہوں کی سزا کو مٹا سکتا ہے. وہی ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی یہ عقیدہ ہمیں دے دیا کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے. نبی علیہ السلام کا حکم جب آ جائے پھر تم نے چون چرا کر لی تو اپنا بیڑا غرق کر لو گے. پھر تم نے کسی بابے کے پیچھے چل گئے کسی وزیر کے پیچھے چل گئے کسی بادشاہ کی بات مان لی کسی مفتی فقیہ کی بات مان لی اور پیارے رسول کی بات کو چھوڑ دیا تو پھر بخشش نہیں ملے گی. ان سب کو چھوڑنا پڑے گا اور بات ماننی پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. رات کے پچھلے آخری تیسرے حصے میں جب رات کا کم حصہ رہ جاتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں. میں اس کی پوری کر دوں جو وہ دعا مانگے میں اس کو دے دوں. اس کی پوری کر دوں میں اس کی بات کو مان لوں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں. نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والا شخص اگر تہجد کے وقت اللہ سے مغفرت مانگے گا بخشش مانگے گا تو اللہ کی ذات اس کو بخشش عنایت کر دے. یہ پہلا اسباب کہ ہم تہجد کے وقت اٹھیں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ سے اپنی بخشش مانگے تو اللہ کی ذات بخشش عطا کر دے. ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. ہر بات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہونی ہے. اور دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ گے اللہ کے ڈر اپنے دلوں میں سمو گے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دو گے اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہوگا تو کیا ہوگا یجعل لکم فرقانا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے گا ایسی نعمت کو کہ تم حق و باطل میں فرق کرنے والے بن جاؤ. تمہیں پتہ چلے ایسا انعام اللہ دیں گے ایسا تمہیں فہم و فراست دینے
حق و باطل میں فرق کرنے والے بن جاؤ گے اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْكُمْ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے برائیوں کو دور کر دے گا، تم سے برائیوں کو، عیبوں کو، غیبت، چغلی، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، ہر معاشرے کی برائی کو تم سے دور کر دیں گے جب تمہارے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر تمہاری بخشش کر دیں گے، پھر تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہے بخشش کا وہ ذریعہ کہ میرے اور تمہارے دل میں اپنے رب کا خوف بیٹھا ہو، ہمارے اور تمہارے دل میں ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے رب کا جب خوف بیٹھا ہوگا، ہمیں فکر ہوگی جو میں کام کر رہا ہوں میرا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے، پھر مجھ سے ہر برائی دور ہو جائے گی، پھر مجھ میں کوئی عیب نہیں رہے گا، میں کوئی ایسی قانونی حرکت نہیں کروں گا، کیوں کہ میرے دل میں رب کا خوف بسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے مجھے بخش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم فضل کرنے والی ذات۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں اعلان فرمایا، ان لوگوں کا بتایا جنہوں نے ذریعہ اسباب ڈھونڈا اللہ سے بخشش کا۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک اعلان کرنے والے کو کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ تم ایمان والے بن جاؤ، اپنے اس رب پہ ایمان لے آؤ، رب پہ ایمان لا کے، اللہ پہ ایمان لا کے ایمان والوں میں سے ہو جاؤ۔ فآمنا، ہم نے ایمان لایا ہے تجھ پہ اے ساڑھے مالک، اے ہمارے مالک، ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، اے اللہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہم سے برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، وفات دینا، وفات کے بعد ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ انہوں نے کس چیز کا واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ذریعہ اسباب تھا نا، ذریعہ اسباب کیا بنا؟ انہوں نے عمل ایسا کیا کہ اللہ پہ ایمان لائے، جو اللہ پہ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے کہا ہم نے یہ بہت بڑا عمل کیا ہے، اپنے عمل کا واسطہ دیا اللہ کو، اور اللہ کے سامنے التجا کی۔ اور ایک اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ اسباب بتا دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن ہے، فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا، صرف بڑھا کے واپس ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھا کے واپس بھی دیتے ہیں، بڑھا کے واپس بھی دیتے ہیں، اور کیا ہوگا؟ تمہاری بخشش کا سامان بھی بن جائے۔ یہ ہے ذریعہ اسباب بخشش کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذریعہ بتایا کہ تم صدقہ کرو میرے راستے میں، ایک تو میں اس کو لٹاؤں گا تمہیں، زیادہ کر کے واپس دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا، یضاعف لکم، تمہارے لیے اس کو اور بڑھا دوں گا، جتنا دو گے بڑھا کے تمہیں دوں گا بھی، تمہاری بخشش بھی کر دوں گا۔ قرآن کا ایک اور مقام فرمایا سورہ ہود میں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ بخشش بذریعہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سبب بتا دیا بخشش کے لیے، فرمایا اگر جو لوگ صبر کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، عامل الصالحات، صالح عمل کریں گے، نیکی والے کام کریں گے، اچھائی والے کام کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، اخلاق کے اچھے ہوں گے، عامل الصالحات نیک عمل کرنے والے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم مغفرات، ان لوگوں کے لیے میری بخشش ہے، میں ان کی بخشش کر دوں گا، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن حمید، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیتیں میں نے بیان کی، کیونکہ مجھے خود والے دن پتا چلا کہ جمعہ میں نے پڑھانا ہے، قاری صاحب نہیں آئیں گے اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی خطائی کو معاف فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے وہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کریں، اور چند احادیث جو نبی علیہ السلام نے بخشش کے لیے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے ایک ذریعہ اسباب کا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس ذریعے اسباب کو پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور اسی راستے کو چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس اسباب کو چھوڑ کے اپنے پیروں اور باتوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کے فہموں اور ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اگر تم فلاں کے مرید بن جاؤ گے تو وہ اپنے مریدوں کو بخشوا کے چھوڑے گا، وہ اپنے مریدوں کو جب تک جنت میں داخل نہیں کر لے گا تب تک اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں جنت میں پہنچے، بلکہ یہاں تک آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا اتنے لوگ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ان کی عقلیں جو ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ جیسے یہ تک کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جب حساب کتاب کے لیے لوگوں کو پکڑا تو انہوں نے بتا دیا میں فلاں بزرگ کا دھوبی ہوں، میں فلاں بزرگ کا فلاں ہوں، میں بزرگ فلاں کا غلام ہوں، تو فرشتوں نے انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مرید کا حساب لینے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کیا قبر کے حالات کو کوئی بندہ جانتا ہے؟ قبر میں کیا ہو رہی تھی یہ آج کے لوگ کیسے بتا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات کے متعلق بہت کم بتایا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے تھے، اللہ کی وحی ان پہ اترتی تھی، انہوں نے معاملات بتائے قبر کے، مگر قبر کی کیفیات کو بہت کم نبی علیہ السلام نے بتایا۔ یہ آج کے کونے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر میں لوگ آئے، انہوں نے فرشتوں نے جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا میں فلاں بزرگ کا دھوبی ہوں، اس لیے مجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ جب بزرگوں کے پاس آئے تو انہوں نے پکڑ لیا کہ تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں، کیسی بدبختی ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے عقل کے اندر بھی واہ واہ کرتے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پہنچی ہوئی ہستی، جبکہ اللہ کے رسول ہیں، کیا اعلان فرما رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے اعلان فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انہوں نے کہا ہم کہیں گے اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے گا معاف کر دے گا تو بڑی حکمت والا ہے. اور یہ عقیدہ ایسا شرکی عقیدہ ہے کہ جس کی معافی کوئی نہیں، جس کی بخشش کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، فرمایا نہیں معاف کرے گا بے شک میرا اللہ کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ شرک کرنے والا ہوا، کسی نے شرک کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کے آ جاؤ. جیسے صحیح حدیث میں ہے فرمایا زمین و آسمان کے برابر گناہوں کے ساتھ آئے گا، میں اسے زیادہ رحمت کے ساتھ اسے ملوں گا اور اسے معاف کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ اس کا یقین کامل تھا کہ میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میرا فائدہ کا مالک اللہ ہے، مجھے بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مجھے پار لگانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اس کی مخلوق میں سے مجھے کوئی پار نہیں لگا سکتا. اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ فلاں بزرگ کا مریض بن جاؤ، پٹا گلے میں پیر ہو تو بخشے جاؤ گے، تو یہ جہالت ہے، یہ سیدھا شرک ہے کہ تم اللہ کے برابر اس ولی کو ٹھہرا لیں گے. اس بندے کو چاہے وہ نیک تھا کیسا بھی تھا، اس کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرو. اللہ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے. اللہ کی ذات کو اگر موڑنے پہ آئے تو اپنے پیغمبروں کی بات کو انکار کر دیتی ہے، اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں قرآن میں ہی مثالیں موجود ہیں. اس لیے عقیدہ درست ہوگا تو عمل قبول ہوں گے، کامیابی ملے گی، بخشش ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزمرہ کے چند معاملات بیان کروں گا جن کے ذریعے بخشش ملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن جب آذان کہتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ہر خشک و تر اس کے لیے دعا کرو. اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کی ان مؤذنوں کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھنے والا، اس کے لیے قرآن سفارش کرے گا. اور جو قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشیں گے. اور جو قرآن کو اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں یعنی قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو کھولتے نہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں. صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام. اتنی اہمیت ہے قرآن پڑھنے کی. مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی راتوں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مؤذن کی فضیلت، قرآن کی فضیلت. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. اس نے ایک شخص کے لیے جو اس کو پڑھتا تھا اس کے لیے بخشش کی، اللہ کے ہاتھ سفارش کی. اور تب تک نہیں اس نے اس سفارش سے رکی جب تک کہ اللہ نے اس کو بخش دی. اور وہ سورت ہے سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی کہ سورہ ملک. اس کی تلاوت ہر رات کو کرنی چاہیے، اس کو زبانی حفظ کر لینا چاہیے تاکہ ہم دن رات اس کی تلاوت کریں. اس کو یاد رکھنے والا، اپنے سینے میں اس کو بسانے والا، جگہ دینے والا، اس کو پڑھنے والا اس کی بخشش کے لیے یہ دعا کرے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص، جب امام
السلام والضالین کہتا ہے آمین کہتے ہیں جس کی آمین فریقوں کی آمین سے مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو بخش دے۔ اور جب امام سامع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی جو کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ ہیں جس کے جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بیان فرمایا جس کے یہ الفاظ کہتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مل گئی، آسمان والوں کے ساتھ اس کے یہ قول مل گیا، اس کی بھی اللہ سب کا سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں وہ بیٹھا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اسباب بڑے جو ہمارے دلوں میں ہماری راتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر ہم ان اسباب کو چھوڑ کے ایسے اسبابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن اسبابوں کا نہ کوئی وجود ہے نہ ان کا کوئی شریعت کے مطابق کوئی کہیں سے ان کا کوئی ذکر نہیں، مگر ہم کیونکہ سستے کاموں کی طرف جاتے ہیں، آسانی والے کاموں کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بڑا آسان ہے کسی کا مرید کام جائے گلے میں پٹا ڈال دیں میں فلاں کا مرید ہوں بس مجھے وہ پار لگا دے گا، جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اللہ کی صفت ہے بخشنا، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے تو گناہوں کو بخش سکے یا اللہ کے اوپر کسی کا زور چل سکے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کل معاشر کا دن ہوگا، لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، گھبرائے ہوئے دوڑیں گے، ہمارا حساب شروع ہو جائے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی ہماری سفارش کرتے کہیں آج میری نہیں بات، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء جواب دے دیں گے، بات آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور میرا اللہ میرے دل پہ ایسے الفاظ کرے گا کہ میں ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنے سارے کو اٹھائیے اور اپنی سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کیجیے۔ سب سے پہلی جو سفارش ہوگی مرنے کے بعد وہ سفارش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، تو ہم نے ایسے عقیدے ایسے نظریے بنائے جو بالکل باطل ہیں اور وہ ہمیں بالکل ڈبونے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کو اپنے اوقات پہ پڑھتا ہے، اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخشے۔ اور بھی کافی روایتیں مگر ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی موقع ملا تو مزید اس حوالے سے بتاؤں گا کہ بخشش کے ذریعے بے شمار ہمارے ہم جانتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بخشش کس ذریعے سے لینی ہے، جو کہ ہم نے ناجائز ذریعے بنائے ہوئے ہیں بخشش کے، جو باطل نظریے ہیں اور باطل عقیدے کو مضبوط کرنے والے ہیں اور وہ شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے اختیار۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ذریعہ اسباب جو بخشش کے ہیں جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ان کے مطابق ہم اپنی بخشش کے اسباب کو ڈھونڈیں، ان پہ عمل کریں اور اپنی کامیابی اخروی کامیابی کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل پہ نبی علیہ السلام کی تصدیق ہے، جس عمل کو نبی علیہ السلام نے کیا، آپ نے حکم دیا
یہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، ایسے عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی عمل کرنے والے حقیقی ایمانوں میں اہل سنت ہیں اور یہی سنت کے پیرے دار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سن کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو بندہ جو عمل جانتا ہو، اس کو پتا ہو یہ کرنے سے میں محفوظ ہو سکتا ہوں، یہ کرنے سے میری نجات ہے، یہ کرنا مجھ پہ فرض ہے، اس کے باوجود وہ عمل نہ کرے وہ بڑا مجرم ہے، اس کے حساب سے کہ جس کو کچھ پتا ہی نہیں وہ عمل نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا اس پہ عمل والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں اسلام پہ وفات پا گئے، اللہ تمام کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کا عامل بنائے، سنت کا پہرے دار بنائے، سنت کی ترویج کرنے والا بنائے، سنت کو ہر گھر میں پہنچانے والا بنائے۔ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔